کیا ہم نے اس سے بھی بڑے گناہ کیے؟ اس سے بھی بڑے گناہ ہو گئے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جا رہا تھا، راستے میں ایک عورت ملی اور عورت کہنے لگی میں تباہ ہو گئی، میں برباد ہو گئی، میں لوٹی گئی۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میرا گناہ معاف ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا گناہ کیا تم نے؟ اس نے کہا کہ پہلے تو میں نے زنا کیا، زنا کرنے کے بعد مجھ سے ایک بچہ پیدا ہوا اور اس بچے کو بھی میں نے قتل کر دیا، یعنی ڈبل ٹرپل گناہ کر دیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چیخ اٹھے کہ یار عورت اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد، ظلم کرنے کے بعد بھی توبہ کو امید رکھتی ہے۔ وہ چیختی چلاتی بات ہی وہاں سے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ خیال آیا کہ میں نے عورت کو یہ کہہ تو دیا ہے تو کیوں نہ میں آقا علیہ السلام سے پوچھ لوں جا کے، یہ نہ ہو کہ میں نے جو بات کہی ہے وہ حضور علیہ السلام کو پسند نہ آئے۔ کہتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا گیا اور سارا ماجرا سنایا کہ یا رسول اللہ ایک اس طرح عورت آئی تھی تو میں نے اس کو یہ کہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ تم کون ہوتے ہو اس عورت کے اور اللہ کے درمیان میں حائل ہونے والے؟ تم کون ہوتے ہو؟ رب چاہے تو اس سے بھی بڑے گناہ کو معاف کر دے، جاؤ اس کو تلاش کر کے لاؤ۔ اور حدیث میں ہے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں لوگ دیکھنے والے ایسے سمجھ رہے تھے کہ جیسے ابو ہریرہ جو ہے وہ مجنوں کی طرح بھاگ رہے تھے، مجنوں کی طرح بھاگ رہے تھے، اس عورت کو تلاش کر رہے تھے اور تلاش کرتے کرتے آخر وہ عورت مل گئی۔ فرمایا تجھے خوشخبری ہو اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس عورت نے کہا میں راضی ہوں اس رب کی رحمت پر، میں توبہ کرتی ہوں۔ اس نے ایسی چیخ ماری، خوشی کی چیخ ماری، توبہ کی اور اس روح کا فضل سے مارا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے نہیں سنا اللہ نے کیا کہا؟ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سرکار بہت خیال فرماتے ہیں، ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، بنی اسرائیل کے اندر ایک طوائفہ عورت تھی، طوائفہ، اور اس نے اپنا ایک کوٹھا نما ایک مکان بنا رکھا تھا اور انتہائی خوبصورت تھی اور لوگ کاروبار تھا اس کا، پروفیشنل تھی، لوگوں سے پیسے لیتی، ان سے گناہ کرواتی اور کوئی بھی اس کو جب گزرتا دیکھ لیتا اس پر فریفتہ ہو جاتا، اس پر عاشق ہو جاتا اور اپنے سب کچھ گھر میں بیچ کر اس کے پاس آ جاتا۔ وہاں سے ایک عابد جو بنی اسرائیل کے عابد تھا، عبادت گزار تھا، وہ وہاں سے گزرا۔ جب اس نے عورت کو دیکھا تو وہ فریفتہ ہو گیا، وہ پریشان ہو گیا۔ چند دن تو وہ عابد عبادت گزار اس حالت میں گزارتا رہا کہ یہ گناہ ہے چھوڑ دو، یعنی اب اس کے دل میں ایک جنگ چھڑ گئی، اور جو ہر وقت ہمارے اندر کی جنگ ہوتی ہے نفس کی اور روح کی جنگ، انشاءاللہ اس پر بھی میں گفتگو کروں گا کسی جمعے میں۔ یہ ہر وقت ہمارے اندر چھڑی ہے نفس کی اور روح کی جنگ۔ نفس آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے، روح اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے ہم نفس کو پالتے رہتے ہیں، روح کو کمزور کرتے ہیں۔ نفس کی غذا الگ ہے، روح کی غذا الگ ہے۔ روح چاہتی ہے آپ سجدے کریں گے آپ کی روح بڑھے گی، آپ رکوع کریں گے آپ کی روح تازہ ہوگی، آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے آپ کی روح تازہ ہوگی، آپ جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے، زناکاری کریں گے، بدکاری کریں گے، لوگوں کا حق کھائیں گے، آپ کا نفس پلے گا، نفس پلے گا اور نفس آپ کو دوزخ کی طرف لے کر جائے گا، روح آپ کو جنت کی طرف لے کر جائے گا۔ جب روح راضی ہوتی ہے انسان عبادت کرتا ہے، اعمال صالح کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، روح راضی ہو کر کہتی ہے مولا اس بندے نے مجھے راضی کیا ہے تو اس کو راضی کر۔ وہ عابد جو تھا ایک ہفتے یا چند دنوں تک تو اس کے اندر اس کی روح کہتی تھی کہ گناہ ہے بچ جا، اس کا نفس کہتا تھا کہ ایسی عورت تجھے کہاں ملے گی۔ یہ روح اور نفس کی جنگ جاری رہی، آخرکار نفس غالب آ گیا، نفس غالب آ گیا۔ اس نے اپنے گھر جا کے بیچا، گھر کا سامان بیچا اور پیسے اکٹھے کیے اور جا کر اس عورت کے پاس چلا گیا۔ عورت کہنے لگی کہ میرا جو وکیل ہے اس کو جا کے پیسے ادا کرے، پیسے ادا کیے گئے۔ اب وہ عابد عبادت گزار اس عورت کے پاس جاتا ہے، قریب ہوتا ہے، اس کو ہاتھ لگانے لگتا ہے، چونکہ عبادت گزار تھا، عبادت تو کرتا تھا، اور جو بندہ
کہ نماز میں نے آپ کو پہلے کہا اور قرآن بھی کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. نمازی بندہ پھر بھی کسی نہ کسی وقت پہ صبر کرتا ہے. اور جس بندے نے اللہ کے گھر پہ آنا ہی نہیں ہے, نماز ہی نہیں پڑھنی, کوئی اللہ اللہ کرنا ہی نہیں ہے, وہ کیا ہوگا پھر؟ وہ تو ایسے دین سے اتنا دور ہوگا کہ وہ قریب آتے آتے بھی اس کو پتہ نہیں صدیاں لگ جائے گی, جان نکلنے مر جائے گا اتنے دیر میں. وہ عابد جو عبادت گزار تھا, جیسے ہی وہ عورت کے قریب گیا اس کے ہاتھ کانپنے شروع ہوئے. کب کبھی تھاری ہو گئی. اس عورت نے کہا تجھے کیا ہوا ہے, کب کبھی تھاری کیوں ہو گئی, ڈر گیا کیا معاملہ ہے, مجھے دیکھ کر تو لوگ خوش ہوتے ہیں. اس نے کہا معاملہ ایک ہی ہے, مجھے اللہ کا خوف یاد آ, میں ڈر گیا ہوں اپنے رب سے. اس نے کہا یہاں تو دنیا میں ہر کوئی آگے ہر چیز بھول جاتا ہے, میرے پاس تو آ کر سب کچھ لوگ بھول جاتے ہیں. اس نے کہا نہیں, مجھے اجازت دے دے, مجھے جانے دے. اس نے کہا پھر سوچ لے, لوگوں کو ٹائم نہیں ملتا میرے پاس آنے کے لیے, اور گھر بار پیش کراتے ہیں, یہاں ان کو اپائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے, تجھے تو موقع ملا ہے. اس نے کہا مجھے ایک دفعہ چھوڑ دے, میں پیسے بھی نہیں دیتا, مجھے جانے دے. وہ توبہ کرتے, اللہ اللہ کرتے, اللہ کے خوف سے کب کبھی تھارے. وہ عابد وہاں سے بھاگ گیا. اس عورت نے پہلے ہی اس سے پوچھ لیا تھا کہ تو آیا کہاں سے, تیرا نام کیا ہے. جب وہ چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کے دل میں خیال آیا یہ بندہ ایک دفعہ میرے پاس آیا ہے, اس کے دل میں خوف خدا آ گیا, مجھے کتنے سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے. جس رب سے وہ ڈرا ہے میرا بھی تو وہی رب ہے, اس کے دل میں بھی خوف آ گیا, اس کے دل میں بھی اللہ کا خوف آ گیا. اس نے سارا اپنا وہ اڈا بند کیا, اللہ سے توبہ کی, جو اپنا لباس خوبصورت تھا اتارا, سادہ لباس ڈالا اور پھٹے پرانے کپڑے ڈالے, سب کچھ بند کیا, توبہ کی اور اس بندے کی تلاش میں نکل گئی. اور تلاش کرتے کرتے اس کے گاؤں میں, جب نام تو سنا تھا, اس کے گاؤں میں پہنچی اور وہ عبادت گزار اپنی عبادت میں مصروف تھا. کسی نے کہا کہ کوئی عورت مجھے ملنے آئی ہے. جب وہ عورت, اس نے اچانک پردہ اٹھایا اور عورت کو دیکھا, وہ پہچان گیا اور اس کی ایسی چیخ نکلی کہ اس جوان کی روح کفن سے اسی سے برباد کر دی, اس کی جان نکل گئی. وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. وہ عورت کہنے لگی میں تو اس لیے آئی تھی توبہ کر کے کہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتی تھی, کہ مجھے ایسا انسان آج تک دنیا میں نہیں ملا, لیکن اگر اس کا کوئی رشتہ داروں میں سے ہے مجھے بتا دے, میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور عزت کی زندگی بلانا چاہتی ہوں. لوگوں نے بتایا کہ اس کا ایک بھائی ہے, اس کا ایک بھائی ہے مگر وہ مفلس ہے, غریب ہے, اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں. اس نے کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں, کھانے پینے کے لیے میرے پاس بڑا کچھ ہے, لیکن مجھے اس کے پاس لے جاؤ. یہ سرکار غوث اعظم اپنی کتاب بنیاد الطالبین میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اس عورت کا نکاح اس کے بھائی سے ہوا جو نیک بندہ اللہ کے خوف سے طاری ہو کر ڈر گیا تھا. اس کے دل میں عین گناہ کے وقت اللہ کا خوف آ گیا, اور جب اللہ کا خوف آ جاتا ہے یہی انسان کی کامیابی ہے کہ گناہ کے وقت وہ ڈر جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا. اور وہ عورت نے جس نے اس کے بھائی سے نکاح کیا, سرکار غوث اعظم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس عورت کے بدن سے بنی اسرائیل میں سے 7 پیغمبر پیدا ہوئے. سبحان اللہ. اس نے ایسی توبہ کی اور ایسے گناہوں کی بارگاہ میں اللہ سے توبہ کی کہ وہ سیدھے راستے پر آ گئی, اللہ سے ڈر گئی اور ایسے ڈری کہ اس نے اپنی زندگی کی ساری قایا کر. حاضر محترم, آپ اولیاء, آپ صوفیاء کی حالات زندگی کو پڑھیں تو جیسے جب وہ توبہ کرتے ہیں تو وہ ایسی توبہ کرتے ہیں کہ پھر وہ گناہ کی طرف لوٹ کر بھی دیکھتے ہیں, مڑ کر دیکھ نہیں. ابراہیم بن آدم